جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسرا اور میرے ساتھ عامر متین صاحب موجود ہیں۔ پہلے تو دوستوں کو کہنا تھا جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں۔ عامر صاحب ایک جو بڑی میجر ڈیولپمنٹ ہم نے دیکھی ہے اسی ہفتے لاسٹ ویک دیکھی ہے، آپ کو آلریڈی پتہ ہے کہ پاکستان کا اس وقت سب سے زیادہ ڈپلومیٹکلی ہمارے لیے بڑے میجر چیلنجز بھی ہیں، زیادہ پاکستان کو تھریٹس بھی ہیں، کرائسس بھی ہیں۔ اس سے لیڈرشپ کا پتہ چلتا ہے کہ آپ ان کرائسس کو آ کے کیسے ہینڈل کرتے ہیں۔ پہلے ہم نے دیکھا سعودی عرب میں آرمی چیف صاحب نے اور DGIS نے دورہ کیا، وہاں پہ ان کے پرنس خالد بن سلمان سے ملاقاتیں ہوئیں، کچھ وہاں پہ کچھ ڈیفیوز کرنے کی وہ سچویشن انہوں نے ڈیفیوز کی بیٹھ کے، کچھ معاملات ہیں میرا خیال آنے والے کوئی آپ بتا رہے تھے 15-20 دنوں میں مزید کوئی آپس میں نوٹس ایکسچینج ہوں گے، شاید حالات مزید بہتر ہو جائیں گے کہ اب کیسے اس فرنٹ پہ تو معاملہ ٹھیک ہے۔ لیکن پچھلے ویلاگ میں ہم نے یہ بھی کہا کہ جتنے سعودیز کے ساتھ ہمارے حالات اس میں بہتر ہوئے، اتنے شاید UAE کے ساتھ شاید ایک اس کے کہتے ہیں بریوئنگ ایک انڈر گراؤنڈ کرنٹ جو ہے نا تھوڑا سا وہ معاملات شاید دیکھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ایک جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ اس پہ ہمارے جو فارن منسٹر ہیں شاہ محمود قریشی صاحب وہ چائنا گئے تھے، 2 دن وہاں پہ انہوں نے گزارے ہیں، پچھلے 2 دن گزار کے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ان کی طرف سے ایک وہ آیا ہے، منسٹری آف ہماری فارن افیئرز نے ایک پریس نوٹ بھی جاری کیا ہے۔ وہی آپ کو پتہ ہے یوزلی کو اس میں نئی چیز خبریات تو دینی نہیں ہوتی نا، اللہ اس کو لیک کہیں سے نہ ہو، تو انہوں نے وہی کہا جی بائی لیٹرل ملاقاتیں ہوئی ہماری، اور وہ ریجنل سیکورٹی کشمیر پہ انہوں نے اپنے آپ کو ری اسالٹ کیا، انہوں نے اپنی پوزیشن کو کہ ہم اس کو جو ہے نا پاکستان کے جو آپس میں ان کے مسائل ہیں وہ حل کریں یا UN وغیرہ بلا ساری چیزیں ہوں گے۔ لیکن 2-3 میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے فارن آفس میں، آپ کے بھی بہت سارے یار دوست ذرائع ہیں جن سے ڈسکشنز رہتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ اس دورہ جو ہے فوری طور پر جو کیا گیا ہے اس کو ذرا ڈفرینٹ پرسپیکٹو میں دیکھیں، کیونکہ قریشی صاحب وہ کہتے ہیں ان دا آئی آف اسٹرام، جب انہوں نے OIC پہ سعودیز پہ اٹیک کیا اور اتنا بڑا ڈپلومیٹک ہمارا ڈیزاسٹر کہیں ڈیبیکل کہیں جو کچھ بھی ہوا، تو اس کے بعد یہ سمجھا گیا تھا کہ ان کو چپ کر کے بٹھا دیا کہ بھائی صاحب آپ کچھ دنوں کے لیے نا اپنا منہ نہ کھولیں۔ اور شاید یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ شاید جو کچھ سعودیز کے بارے میں انہوں نے ان کو اینگر کیا ہے، افینڈ کیا ہے، تو ان کی چھٹی نہ ہو جائے، اور ان کو کہا گیا شاید پریس کانفرنس بھی کریں، معذرت بھی کریں، خیر وہ چیزیں رہ گئی۔ ان کا چائنا جانا جو ہے، جو ڈپلومیٹک سورسز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو آپ اس کو ریڈ کریں کہ پاکستان کی فارن پالیسی کو ہم ہمیشہ ایک ہی کیمپ میں ہم گھستے ہیں۔ انڈین جو نان الائن موومنٹ کا حصہ بنا تھا، نہرو صاحب کی جو پالیسی بنی تھی کہ انہوں نے کہا ہم سب کے ساتھ دوست ہیں سب، اور کوئی ہمارا دشمن ہے، جہاں سے ہمیں فائدہ ہوگا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ لہٰذا آپ امریکنس کو دیکھیں، انڈینس کو دیکھیں، امریکن سے بھی فائدے لیتے رہے، امریکن بلاک سے بھی انہوں نے فائدے لیے، انہوں نے رشین بلاک سے بھی لیے جیسے کولڈ وار چل رہی تھی۔ اس کے اگینسٹ ہم جو تھے، ہم ایک باقاعدہ ڈکلیئر لائن ہم نے کی، ہم امریکن کیمپ میں گئے، جو فائدے نقصانات ہوئے وہ علیحدہ ہوئے۔ ایسے ہم نے دیکھا سعودیز کیمپ میں جب ہم گئے، یہ گلف میں گئے، ہمیں بہت سارے فائدے بھی ہوئے، اس سے ہم نے آگے بینیفٹس بھی لیے۔ اب ہم وہاں سے نکلنا چاہ رہے ہیں، یا ہم ایک نئے اس کی طرف رخ کر رہے ہیں، یا وہ سعودیز یا وہ G7 یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک نیا ایک جو جہاں بلاک بن رہا ہے اوپنلی، ترکی کا، ایران، ملیشیا، قطر وغیرہ، آپ اس کی سائڈ جانا چاہتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پالیسی بھی ہماری ٹھیک نہیں ہے کہ ہم ایکسٹریم پہ جا کے جس بلاک میں ہوتے ہیں ہم جا کے اس میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ہماری ٹریننگ نہیں ہوئی، اور اس میں کچھ اور فورسز کو بھی وہ ایلیمنٹس کو وہ بلیم کرتے ہیں کہ وہ ہمارے یہاں ایک ہے نا کہ ہمارے سیکورٹی کے ادارے جو ہیں ان کا بھی انپٹ آتا ہے، صاف ظاہر ہے وہاں پہ ایک ٹریننگ آپ کو آ جاتی ہے کہ یا آپ ہمارے دوست ہیں یا دشمن ہیں، جب ان کا انپٹ آتا ہے فلاں ملک ہمارے ساتھ اگر وہ کھڑا ہے کشمیر پہ تو دوست ہے، نہیں کھڑا تو پھر ہمارا دشمن ہے، چھوڑیں ہم فائدہ نقصان نہیں دیکھتے۔ کہتے ہیں اس چیز نے اکارڈنگ ٹو سم ڈپلومیٹس ہمیں نقصان ہوا ہے کہ ہم نے پھر بیلنس ایک پالیسی نہیں رکھ سکے۔ ابھی وہ کہتے ہیں ہم چائنا کی طرف بڑا ڈکلیئر کر کے جا رہے ہیں کہ چائنا کیمپ جو ہے ہمیں سوٹ کرتا ہے، اور لیکن کہتے ہیں ان کا یہ تھا کہ جائیں ضرور، کہ چائنا ایک بڑی پاور ہے، ایمرجنگ پاور ہے، پاکستان کو سپورٹ بڑی دے رہے ہیں، سپیک ہے، دیگر بیلنس آف پیمنٹس ہے، بزنس ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ہمیں وہی خطرہ لگ رہا ہے کہ آپ چائنا کیمپ میں سارے جائیں گے، سارا گھسیں گے تو اور جو پاورز ہیں، جو دیگر کیمپ ہیں یا بلاگز ہیں، وہ افینڈ بھی ہوں گے، ریئیکٹ بھی کریں گے۔ لہٰذا کوئی اسٹڈی ہے یہاں پہ کہ اگر ہم چائنی کیمپ میں پورے جا رہے ہیں تو دیگر کیمپ، اسپیشلی اس کی مثال دیتے ہیں امریکن کیمپ، انڈیا امریکن ایک علیحدہ یا سعودیز بلاک علیحدہ بنے گا، تو ہمیں کوئی فائدہ نقصان کوئی آپ دونوں کے درمیان دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم فلی اس میں انٹر ہو رہے ہیں؟ پہلے تو سعودی عربیہ کا آپ نے ابتدائیے میں تھوڑا سا ذکر کیا کہ ابھی حالات فلوئڈ ہیں، اٹس ناٹ اوور، اور ابھی دونوں کچھ دن اور ہفتے لگیں گے کہ یہ معاملات جو ہے پکچر کلیئر ہوگی، کیونکہ جب یہ دراڑیں پڑتی ہیں یہ تھوڑا سا پھر ٹائم لیتی ہیں سیمنٹ کرتے وقت، تو ابھی فلوئڈ سچویشن ہے، سو اٹس ناٹ اوور، پہلی بات۔
دوسرا جو آپ نے کیا ہے کہ اس وقت شاہ محمود قریشی صاحب جو چائنا میں گئے ہوئے ہیں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ واپس آ گئے جو ہو کے آئے ہیں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایونٹ اس لیے بھی ہے کہ ایسے وقت پہ یہ وزٹ ہوا ہے. ایک تو آف کورس جو ہے نومبر میں شی جن پنگ آ رہے ہیں، ایک سمٹ کی میٹنگ ہو رہی ہے، ہمارے لیے بہت بڑا ایونٹ ہے اور اس کے لیے بھی ڈسکشنز ہیں. مگر اس وقت جو ہے انڈیا اور چائنا کا ایک اسٹینڈ آف چل رہا ہے، بارڈر پہ سچویشن ہے، ہم ڈائریکٹلی اس کے ساتھ اس کے اندر انوالوڈ ہیں. پھر یہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں جس طرح آپ اس پہ بڑے بلاگس کرتے رہے ہیں کہ یہ ایک ری الائنمنٹ ہو رہی ہے، سارے چینجز آ رہی ہیں یہ سارا. اور باقی دنیا میں ایک یہ بحث چل رہی ہے جس میں ہم بھی اس کے اندر ڈائریکٹلی انوالوڈ ہیں کہ دنیا دو حصوں میں بڑھ چکی ہوئی ہے. ایک کولڈ وار آف سارٹ سٹارٹ ہو گئی ہوئی ہے جس کے اندر امریکہ اور چین کی جو ہے وہ ایک ٹریڈ وار جاری ہے اور اس کے اندر لوگ اپنے ادھر اور کی طرف جا رہے ہیں. رشیا اور چائنا کی انتوں آپس میں دوستی زیادہ بڑھ گئی ہوئی ہے اور امریکن بلاک ہے، ہر ملک کو اس کے مطابق ایڈجسٹ کرنا پڑ رہا ہے کہ وہ نیوٹرل ہے، اس کیمپ میں ہے یا اس کیمپ میں ہے. تو اور انڈیا کیونکہ اب انکریزنگلی جو ہے نا یہ امریکہ، یہ کوارڈ جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے، جاپان، آسٹریلیا، امریکہ جو ہے اس کی طرف یہ تھوڑا سا راغب نظر آتا ہے. تو ہم اگر یہ کیمپ میں جب جاتے ہیں، ہماری ٹریڈیشنل پرابلم رہی ہوئی جو آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، 50-60 سال سے ہماری دماغ میں امریکہ گھس گیا ہوا ہے کیونکہ ہمیں امریکہ کے علاوہ زندگی کا پتہ نہیں ہے، عادت نہیں ہے. اور ہماری جو اشرافیہ ہے، رولنگ ایلیٹ ہے خاص طور پہ، وہ امریکہ کے بغیر سوچ نہیں سکتی ہے. ان کے آپس میں تانے بانے ہیں، وہاں رہتے ہیں لوگ، بچے پڑھتے ہیں، سارے ہیں. تو وہ لائف وداؤٹ امریکہ ہمارے لیے کرنا. ابھی حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم ان کے ساتھ اپنی ٹریڈ دیکھیں یا ان سے جو فوائد لیتے دیتے ہیں وہ بڑا منیمل ہو گیا ہوا ہے. تو ہمیں یہ والا چین سے ہماری بڑھ رہی ہے اور ہمیں یہ فیصلے کرنے آئیڈلی تو ہمیں بیسٹ آف دا بوتھ ورلڈز، مگر ہم امریکہ سے اتنا لیتے نہیں ہیں جتنا ہم دیتے ہیں. یہ پالیسی کا ایک ریویو فارن آفس میں ہمارے چل رہا ہے کہ جناب ہم تھوڑا سا اسرٹ کرنا شروع کر دیں امریکہ کے ساتھ، افغانستان کے حوالے سے بھی اور باقی چیزوں میں. اور چین کے ساتھ تو بالکل وہ ہمارا ایک پہلے چین پہ جائیں. میں ذرا اس کا کاؤنٹر ایک تھوڑا سا آپ نے جو بات کی ہے ذرا مجھے ہضم نہیں ہوئی کہ ہم نے امریکن جو ہے نا، کیوں آپ کو یاد ہوگا ہلری کلنٹن نے ایک بڑی یہاں پہ جب آئی تھی، پاکستان آئی تھی، تو یہی ہمارا ساس والی بات جو کی گئی تھی کہ امریکہ وہ ساس ہے جو کبھی بہو سے خوش نہیں ہوتی، کچھ بھی کر لے بہو. وہ اپنی جگہ پہ ایک وہ جو لوگ کہتے ہیں امریکن پرسپیکٹیو جو ہے، جو انہوں نے یہاں پہ بتایا، تقریریں بھی کی ہم کے سامنے، انہوں نے کہا کہ چائنیز آپ کے اچھے دوست ہوں گے، پہاڑوں سے اونچی دوستی، وہ سمندروں سے گہری، سویٹر دین ہنی، سب کچھ ہمارا ہے. اور چائنیز ہیڈ بین ویری نائس، پاکستان کو بہت سارے سپورٹ دیا انہوں نے بہت سارے معاملات میں. اگین وی اوو اے لاٹ ٹو دیم. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک چیز بھول جاتے ہیں کہ چائنا نے ہمیشہ پاکستان کو موسٹلی کمرشل لونز دیے ہیں، قرضے دیے ہیں جو ہم نے واپس کرنے ہوتے ہیں. واپسیں شروع بھی ہیں، بہت سارا سود سمایت ہوتا ہے. ایک چیز وہ کہتے ہیں اس کے مقابلے میں امریکن جو ہیں، امریکن سے ہمیشہ آپ کو گرانٹ دی ہے جس کے وہ کلیم کرتے ہیں $32 بلین. سو ہم نے آپ کو 9/11 سے لے کے پچھلے میرے خیال 2 سال پہلے تک انہوں نے کٹ کیا، جو کولیشن سپورٹ فنڈ کیا. کہتے ہیں چائنیز نے اس درمیان میں آپ کو سپیک کے نام پہ 60 ارب قرضہ دیا. ہم نے آپ کو گرانٹ کے نام پہ کیری لوگر بل آ گیا، اس میں کولیشن سپورٹ فنڈ، ہم آپ کو $32-35 بلین دیتے ہیں. ہم آپ کو بلکہ ویپن آپ کو یاد F-16 بھی دے رہے تھے، اس سے پہلے جب 2-3 سال پہلے دے رہے تھے، کانگریس میں بلاک ہو گئے، وہ بھی آپ کو کنسیشنل دے رہے تھے. ہم بہت سارا پاکستان کا یہاں پہ اسٹوڈنٹس وغیرہ بلا چیزیں جو ان کا ہے، یا وہ ایکشن ایڈ وغیرہ جو ہیں ساری امریکن، کیا نام ہے اس کا سر، وہ جو امریکن یہاں پہ کام بھی کرتے ہیں، US ایڈ. تو وہ کہتے ہیں ہم سوشل سیکٹر میں بھی کام کرتے ہیں، ہم اسٹوڈنٹس کو بھی دیتے ہیں، اسکالرشپ دیتے ہیں، ہم ملٹری کی ٹریننگز بھی کراتے ہیں، بیوروکریسی کے ساتھ بھی ہیں، پولیٹیکل ایلیٹ کے ساتھ ہیں. پاکستان کو وہ یہ سمجھتے ہیں، ان کا پوائنٹ آف ویو ہم نے بڑی سپورٹ کی ہے. اس کے مقابلے چائنیز ٹوٹلی آپ کو بزنس کے طور پر ڈیل کرتے ہیں. آپ نے کہا وہاں سے آتا کیا ہے؟ اف آئی ایم ناٹ رانگ، جو وہاں پہ پاکستانی رہتے ہیں امریکہ میں $4-5 بلین، میں زیادہ اگر نہیں بتا رہا، تو وہ ریمیٹنسز وہاں سے آتی ہیں. ہماری انہوں نے بہت ساری ٹریڈ کنسیشن دی ہوئی ہیں. کم ہے. اچھا ہو سکتا ہے $3 ارب، $3 ارب سے کم نہیں ہے، مجھے یہ اتنا مجھے یاد پڑتا ہے. اس کے مقابلے میں ہماری جو ٹریڈ ہے چائنا کے ساتھ، ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھی تھی، ابھی کچھ بہتر کی ہے میرا خیال ہے. احمد نواز سکھیرا صاحب جب یہ سیکریٹری کامرس تھے اس وقت کچھ وہ چیزیں ٹھیک ہوئیں. ادروائز ہماری ٹریڈ کیا تھی؟
چائنا ہمیں یہ 15-16 ارب ڈالر بیچتا ہے چیزیں, ہم 2-3 ارب ڈالر بھیجتے ہیں, میسو ہمارے درمیان ٹریڈ گیپ ہے. سو یہ چیزیں بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ نے کہا نا کہ ہمیں وہاں سے ملا کیا, تو کیا یہ چائنا اتنی ساری ہمیں وہ پمپ کر سکے گا جتنی پاکستان کی یہ ریکوائرمنٹ ساری رہتی ہیں؟ چائنا کی تعلقات کی اپنی نوعیت ہے, اس کی نوعیت اورنجز اینڈ ایپل کو مکس کرنے والی بات ہوگی. امریکہ کی بالکل ابھی بھی ہمارا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر جو ہے وہ امریکہ ہی ہے, اور بالکل اس کی میں انڈرمائن نہیں کر رہا, مگر ایک میں کہہ رہا ہوں کہ ری الائنمنٹ پوری دنیا کے اندر ہو رہی ہے, اور اس ری الائنمنٹ میں جو ہے مزید تبدیلی تب آئے گی کہ امریکن الیکشن سے, آپ دیکھیں نا ڈیموکریٹ اگر وہاں پہ آ جاتے ہیں تو ایک تو یہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم یہ جو فار ایور ٹینشن کی جو سپاٹس ہیں ان سے ہم نکلنا چاہیں گے. پھر وہ افغانستان سے صرف ابھی ٹرمپ کے اسی دور میں ہی وہ 5000 تک فوجیں صرف لے کے جا رہے ہیں منیمم فوج میں, ابھی جو طالبان کے ساتھ گفتگو کی شنید میں وہ بولا ہے. پھر بائیڈن نے جو یہ بات کی ہے ڈیموکریٹ نے کہ جناب اگر وہ آ گئے تو یہ جو ایران کے ساتھ لڑائی والا سلسلہ ہے, ایون جو ہے کشنر صاحب نے بھی کہا ہے کہ ایران کو اپنے تعلقات بہتر ہیں. ایران ایک دم جو چین کی اس میں گیا ہے تو ایک دم امریکہ سے یہ میسج آنا شروع ہو گئے ہیں کہ ڈیموکریٹ پارٹی آ گئی تو شاید وہ ایران کے ساتھ وہ دوستی کریں. انہوں نے دیکھا کہ یہ بالکل اوباما پلس کی طرف جانا چاہ رہے ہیں شاید وہ, تو یہ چینجز, تو ہمیں اس میں اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے. چین کے ساتھ یہ ہے کہ اس میں بالکل یہ ماضی والی یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کمپیریزن نہیں تھا چین اور امریکہ کے تعلقات, مگر ابھی ریسنٹلی اس کی نیچر بدل رہی ہے. 2-3 ریزنز. ون, آپ نے دیکھا کہ سعودی عربیہ نے فورن پیسے مانگے تو ہم نے چائنا سے لے کے دیے. پھر ابھی آج کی خبر چھپی ہوئی ہے اخباروں میں کہ انہوں نے جو بجٹری سپورٹ کے لیے $1 بلین ہمارے رکھوائے ہوئے تھے, انہوں نے الاؤ کر دیا کہ آپ اس کو لون میں کنورٹ کر کے استعمال کر سکتے ہیں اس پیسے کو بھی. اب ہمیں فوری طور پہ جیسے سعودی عربیہ کے پاس جاتے تھے, مڈل ایسٹ میں جاتے تھے, فوری پیسے کی ضرورت پڑ جائے تو ہم ان سے چین سے لے پاتے ہیں. مگر اس میں آف کورس یہ ایک بحث رہتی ہے ہمارے میں, ایک منٹ بحث کر, یہ بحث ہے اور رہتی ہے کہ جناب سی پیک میں جو ہے ہم اپنے انٹرسٹ واچ کر رہے ہیں نہیں, تو ہم کافی ساری چیزوں میں چائنیز بھی ولنگ ہے کہ ہم ری نیگوشیٹ کر رہے ہیں کافی ساری ڈیلز کو جو کہ پچھلے گورنمنٹ میں شاید اچھے طریقے سے. ایک بڑا لاسٹ کوسچن بڑا اہم میرے ذہن میں آ رہا ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ ہم ہاتھ اٹھا رہے ہیں عرب ورلڈ سے کچھ نہ کچھ, آئی میں بھی رانگ, میں غلط ہو سکتا ہوں, بڑا کلیئرلی انڈیکیشن ساری دنیا اٹھا رہی ہے, ان کے پیسے کم ہوتے جا رہے ہیں. کیا چائنا اس کے مقابلے میں ہمیں ریمیٹنسز چاہیے وہ ہے, یا ایکسپورٹ بڑا حال ہے, ایکسپورٹ ہماری بڑھ نہیں رہی کہ ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں رہے گی. زیادہ سے زیادہ پیپلز پارٹی اس کو چھوڑ گئی تھی 26 ارب پہ ڈالر پہ, تو نواز لیگ ماشاء اللہ وہ اس کو 18 تک لے آئی. اب کچھ دن ہے تھوڑی سی مزید بڑھ گیا جو انہوں نے پیسہ ڈی ویلیو کیا ہے, اب تو یہ اوپر گئے ہیں. ہماری ایکسپورٹ اوپر جا نہیں سکتی. پاکستان کا تاجر بزنس کلاس جو اللہ فضل سے جتنی اوقات ہے, میں اس میں ابھی اس میں نہیں جاتے, وہ نہیں جا سکتے. ہمارا سب سے بڑا اگر ہم نے پیسہ بڑھانا ہے فورن ایکسچینج کا, وہ ریمیٹنسز کا ہوگا. کیا چائنیز اس کے مقابلے میں یا دیگر بلاگ ہیں, اس میں ایران ہے یا اس میں نہ ترکی ہے, ملیشیا ہے, قطر ہے, کیا وہ اتنی بڑی ہمیں یہ کمپنسیشن کر سکیں گے جو بہت سارے سعودی عرب سے پاکستانی واپس آ گئے, باہر ملکوں سے آ سکتے ہیں؟ کیا چائنا ان کو کھپت ہمارے, مجھے تو نہیں لگتا کہ ہم چائنا میں جا کے کوئی کام کر سکیں. ایک تو زبان کا سب سے بڑا ایشو ہوگا, پھر کلچری طور پر مختلف ہے, پھر اتنے ہم ٹیکنیکل اکوپڈ نہیں ہے جس لیول پہ چائنا چلا گیا ہے. پھر بچا کے ہمارے پاس قطر رہ جاتا ہے, یا ایران آلریڈی اس کی اپنی معیشت تباہ ہوئی ہے. اس میں ترکی میں مجھے نظر نہیں آتا وہ ہماری مین پاور کا, کیونکہ ہماری کنسرن مین ہوگی مین پاور کی جو چیز جو یہاں گلف کنٹری ہمیں پرووائڈ کرتے تھے. ٹو آنسر یور کویسچن کہ فوری طور پہ اگر یہ کہا جائے کہ جناب چائنا کو ہم سعودی عربیہ گلف کنٹریز کو چھوڑ کے چائنا پہ جا رہے ہیں, بالکل نہ ایسا ہے, نہ ایسا افورڈ کر سکتے ہیں, اور نہ ہی ایسا ہونے جا رہا ہے کہ فوری طور پہ جتنی مرضی درمیان میں یہ دراڑیں ضرور آئی ہیں, مگر یہ نہیں ہونے جا رہا ہے کہ وہ فوری طور پہ ہمارے لوگ نکال رہے ہیں. ہماری ایکچولی سعودی عربیہ سے ریمیٹنسز بڑھ گئے ہیں اس مہینے, ریکارڈ بڑھے ہیں. سر اس پہ بات کریں جو بھی فیکٹرز ہیں واپس آئے ہیں نا, ون ٹائم بڑھے, اگلے مہینے ہمیں پتہ چلے گا, پچھلے مہینے بھی بڑھ گئے تھے, اس مہینے اور مزید بڑھ گئے ہیں. اور ابھی تک کوئی ایسی سچویشن کوئی بڑی دراڑ آئی نہیں ہے, اور ابھی 2, 4, 5, 10 سال میں نیئر فیوچر میں نہیں نظر آتا کہ ہماری ریلائنس آن گلف کنٹریز کم ہونے والی ہے. اس لیے ہماری لائف لائن ہے, بالکل بھی چائنا اس کا متبادل نہیں ہے. مگر ایٹ دا سیم ٹائم چائنا سے نیئر فیوچر اور لانگ ٹرم فیوچر کے اندر $60 بلین جو $62-65 بلین اب ہو گئے ہوئے ہیں,
اس میں آپ دیکھیں اس وقت انہوں نے ہمارے پہ سی پیک کے ذریعے ڈالے جب ہمارے پہ کوئی 1 روپیہ خرچنے کے لیے تیار نہیں تھا. 34 بلین جو ہے ہمارا انرجی کا اتنا بڑا جو مسئلہ حل ہو گیا, اب ہم مینیج نہیں کر پا رہے, مہنگی بجلی ہے مگر شارٹیج نہیں ہے, وہ چائنیز کی وجہ سے ہوا. اور یہ ہم بڑی خوش قسمت ہے کہ دنیا میں نے کہا 2 حصوں میں بٹ گئی ہوئی ہے, ایک وہ جو BRI کا حصہ ہیں جو نہیں ہے, ہم لکیلی اس کے اندر شامل ہیں, اور اس کی جو آگے شاخیں کھلتی ہیں اور جتنا بڑا وہ پروجیکٹ ہے وہ آف کورس ہمارے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے انٹرسٹ بھی واچ کریں اور اس کا زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں. یہ ہمیں کرنا پڑے گا, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ماضی میں ایسا نہیں ہے کہ جتنا ہمارا قریبی ہمسایہ اور جتنا چائنا سے تعلق ہے پیپل ٹو پیپل ہم نہیں بڑھا سکے, ہم ان سے ایگریکلچر نہیں سیکھ سکے, ہم ان سے کلچرلی بڑے دور ہیں, آنا جانا نہیں ہے. اس میں چائنا کا بھی ہے کہ ان کو بھی تھوڑی سی ہمارے سے قباعتیں رہتی تھیں. ہمارے ہاں یہ جو جہادی ہوتے ہیں یا اس طرح کے لوگ کچھ جو وہاں جا کے تھوڑا سا ان کو تنگ کرتے ہیں, تو ہماری طرف سے بھی ہے, ہم نے بھی ایفرٹ نہیں کیا. اور میں ایگری کرتا ہوں, اسد عمر جو ہے وہ جو 2-4 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ہم نے سپلائی لائن میں سے کچھ شیئر دے دیں, ہمیں ایڈ چاہیے ہی نہیں, ہمیں ایڈ کی وجہ سے ہی مارے گئے ہیں, ہمیں ٹریڈ چاہیے. اور نہ بڑھنے میں ٹریڈ جو ہے ان کا چائنا سے زیادہ ہمارا قصور رہا ہے کہ ہم نے فوکس نہیں کیا. عامر صاحب بڑے اس معاملے میں ہوپ فل ہیں کہ آنے والے دن میں چائنا کے ساتھ ہمارے جو ٹریڈ ریلیشنز ہیں اگر ہمیں کچھ اور فردر کنسیشن مل جائیں, لیکن پھر وہی بات کتنی کنسیشن دے گے. پاکستان $3 ارب کی ان کو ایکسپورٹ کرتا ہے اور وہ چائنیز جو ہیں وہ 16 سے 18 ارب وہ کرتے ہیں. سو اس میں بہت بڑا فرق ہے. اور ہمارے تاجر اور بزنس مین کے پاس میرا یہ خیال ہے, عامر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ٹریڈ کنسیشن دیں, انہیں بہت ساری کنسیشن بھی دے کے دیکھیں, ان سے کام پھر بھی نہیں بنا. یہ خیر ایک لمبی ڈیبیٹ ہے, دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں پاکستان کیسے اپنا بیلنس جو ہے وہ اسٹرائک کرتا ہے. نئے بلاگز بن رہے ہیں, وہی والی بات ہے کہ ادھر یو آر ود اس اور اگینسٹ اس, کیونکہ پاکستان کی فارن پالیسی تو لگتا ہے اب تک اسی پہ چل رہی ہے. اب آنے والے دنوں میں جیسے عامر کہہ رہے ہیں کچھ آپ کو چینجز, کچھ بیلنس اور تھوڑا سا نان الائن اگر آپ کر سکتے ہیں, پاسبل ہے تو کرنا پڑے گا میرا خیال ہے.